بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، اس کی وجہ کہ کل 26 نومبر گزری ہے اور آپ سب کے دل افسردہ ہیں، آپ پریشان ہیں کہ ہم ایک علمی مباحثہ، علمی ڈیبیٹ دیکھنا چاہتے تھے اور افسوس وہ نہیں ہو سکی۔ اس کی وہی پرانی وجہ، محمد علی مرزا وہ اکیڈمی سے باہر آیا نہیں اور ان کو اندر جانے دیا نہیں، تو علمی ڈیبیٹ اور علمی مباحثہ وہ کیسے ہوتا؟ تو آپ کے دل افسردہ ہیں تو آپ کو قصہ سناتا ہوں، آپ اس سے محظوظ ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ میرے بیٹے کو کون ایک رات کے اندر عالم بنائے گا۔ یہ تو شکر کریں کہ بادشاہ نے ایک رات کا ٹائم دیا تھا۔ آج کل تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، آپ ان کی اکیڈمی جائیں، وہ آپ سے سوال کریں گے آپ عالم ہیں یا عالم ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں عالم ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ عالم کا مطلب ہے دنیا اور عالم کا مطلب ہے جاننے والا، یعنی عالم۔ اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن چکے ہیں، لہذا اب آپ عالم بن گئے ہیں، یعنی 2 منٹ کے اندر آپ کو عالم کی ڈگری وہ دے دی جائے گی۔ آپ عالم ہیں یا عالم ہے؟ عالم ہے، عالم، ALAM۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا، عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ تو اب آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں، تو آپ عالم بھی ہو چکے ہیں آپ، الحمدللہ۔ یہ تو بلا ہو اس بادشاہ کا، اس نے پھر بھی ایک رات دی تھی اور علماء سے کہا کہ کون عالم ایسا ہے جو میرے بیٹے کو ایک رات کے اندر عالم بنا دے گا۔ علماء آئے، انہوں نے آ کر سمجھایا بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہوتا، ایک رات میں عالم کیسے بن سکتا ہے؟ اسے عربی پڑھانی پڑے گی، قواعد پڑھانے پڑیں گے، ضوابط پڑھانے پڑیں گے، اس کو پہلے گرامر پڑھانی پڑے گی، اس کو اصول فقہ پڑھنی پڑے گی، اس کو اصول حدیث پڑھنے پڑیں گے، اس کو علوم عقلیہ، علوم نقلیہ سارے پڑھنے پڑیں گے، تب جا کے عالم بنے گا۔ ایسے کیسے عالم بن سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا نا، میری ایک ہی بات ہے، ایک رات میں آپ نے اس کو عالم بنانا ہے۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے، تب آزمائی کر لیتے ہیں۔ علماء نے تب آزمائی شروع کی، ایک آتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ ایک رات میں کتنا پڑھا سکتا ہے بندہ، کتنا یاد کر سکتا ہے؟ 1 کتاب، 2 کتاب، کوئی بھی کامیاب نہ ہوا۔ شیطان نے کہا چلیں، بادشاہ نے ایک رات کا ٹائم تو دیا ہے، چلیں میں بھی روپ بدل کے جاتا ہوں اور جا کر میں بادشاہ کے بیٹے کو عالم بنا کر آتا ہوں۔ اب وہ آ گیا، آ کر اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ صاحب میں آپ کے بیٹے کو عالم بنانا چاہتا ہوں اور ایک رات میں آپ کے بیٹے کو عالم بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا دیکھ لیں، آپ سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں اور وہ ناکام گئے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب میں کامیاب جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اب رات اس نے لڑکے کا سبق شروع کیا، تیرا ایک ہی سبق ہے، تو اس سے جو بھی بندہ بات کرے گا تو نے کہنا ہے میں نہیں مانتا۔ کے بعد شیطان پوچھتا اچھا بتا تیرا سبق کیا ہے؟ وہ کہتا جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ صبح ہوئی، اس نے بادشاہ کے دربار میں شہزادے کو پیش کیا، بادشاہ سلامت آپ کا شہزادہ عالم بن چکا ہے، اگر امتحان لینا چاہتے ہیں تو علماء کو بلا لیں اور مباحثہ اور مکالمہ اور علمی ڈیبیٹ کروا لیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، علماء کو بلوایا۔ علماء نے کہا جی کس مسئلے پر آپ نے گفتگو کرنی ہے؟ اس نے کہا جس مرضی مسئلے پر گفتگو کر لو۔ اب علماء نے ایک مسئلہ اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ دوسرے نے رکھا، تیسرے نے، چوتھے نے، پانچویں نے۔ اب جو بھی آتا وہ آ کر مسئلہ بھی رکھتا، دلائل بھی رکھتا، اس کا ایک ہی جواب تھا میں نہیں مانتا۔ سارے تنگ آ کر واپس چلے گئے کہ یار یہ تو ماننے کے لیے تیار ہے نہیں، تو علمی ڈیبیٹ کیا ہوگی، علمی مباحثہ کیا ہوگا؟ لیکن تھا ان پڑھ۔ اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ صاحب میں آپ کے بیٹے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جی اس نے سب کو بگا دیا ہے، تو اس کے سامنے 2 منٹ نہیں ٹک سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ صاحب مجھے جانے تو دیں۔ اب وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور شہزادہ سامنے ہے۔ اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ وہ جملہ رٹا ہوا تھا اس نے کہا جی میں نہیں مانتا۔ تو بادشاہ نے یہ سنا نا، تو بادشاہ نے لتر لیا اور لتر اتار اس کو لگانے شروع کر دی، تو مجھے باپ نہیں مانتا تو کیسا عالم بنا ہے؟ تو اس سارے واقعے کا محمد علی مرزا صاحب سے کوئی تعلق نہیں، یہ میں نے جیسے قصہ سنایا آپ کو۔ ہاں اتنی بات اس میں کامن ضرور ہے کہ جیسے اس نے ایک جملہ رٹا ہوا تھا تو محمد علی مرزا صاحب نے بھی ایک جملہ رٹا ہوا ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ لیکن اس قیامت تک کے ٹائم میں کوئی ایسا شخص جو اپنے فن کا امام ہوگا اس سے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس تاریخ کو وہ آئے گا وہ تاریخ قیامت تک کے ٹائم میں شامل نہیں ہوگی۔ تو ٹائم آپ کے پاس قیامت تک ہے۔ اچھا ان کو ایک اور بڑا گمان ہے کہ جی مجھے انگریزی آتی ہے اور مجھے
وہ سائنس آتی ہے. تو آج میں آپ کو باتیں سنا رہا ہوں تو چلیں آج اس طرح کی باتیں صحیح. تو ان کو بڑا گمان ہے کہ مجھے انگریزی آتی ہے اور مجھے سائنس آتی ہے، اور اگر میں سائنس کے کچھ فارمولے لکھ کر دے دوں یا میتھمیٹک کے کچھ فارمولے لکھ کر دے دوں تو سمجھانا تو دور کی بات ہے، علماء اس کو پڑھ نہیں سکتے. تو میں وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کلپ دیکھ رہا تھا، تو ایک کلپ میرے سامنے آیا تو میرا دل چاہ کہ میں آپ کو وہ سنوا دوں کہ ٹائم تو انہوں نے قیامت تک دیا ہوا ہے، کیونکہ جملہ تو پرانا ہے کہ علماء تو سائنس سمجھانا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے. تو میں نے کہا چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تو چلیں آپ بھی سنیں، اور آپ بھی آج محظوظ ہوں کیونکہ کل تو آپ علمی ڈیبیٹ اور علمی مباحثہ نہیں دیکھ سکے، تو اس پر گزارا. ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے، نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر سے، دل سے نہیں سرکار، کاغذ سے. ٹائم کیا مطلب بابا لے کے آؤ. علماء کو ان پڑھ اور پرانے ذہن والے قرآن و سنت اٹھائے پھرتے ہیں، یہ اس قسم کا سمجھتے ہیں. اور علماء کو ان پڑھ سمجھنے کی وجہ خود ان پڑھ ہونا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو علوم یہ پڑھے ہوئے ہیں یہ ضروری نہیں کہ علماء نے نہ پڑھے ہوں. ان کے علوم علماء نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، علماء کے علوم انہوں نے نہیں پڑھے ہوئے. میں پکی اور مضبوط بات کر رہا ہوں، دعوے سے. علماء کے علوم ان کے پاس نہیں ہوتے، ان کے علوم علماء کے پاس ہوتے ہیں. میں کیا علم ہے ان کے پاس؟ انگریزی بول لیتے ہوں. اوکے تمام ٹاک ان انگلش، آئی کین اسپیک اٹ فریکوینٹلی. میں پہلے سے فارافار انگلش بول سکتا ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی علم ہے؟ انگریزی تو انگریز عورتیں بڈھیاں ان پڑھ جانگلی انگریز بھی انگریزی بولتی ہے. جانگلی انگریزن انگریزی بولتی ہے کہ نہیں بولتی؟ یہ کون سے مغرب کی بات ہے؟ اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے، قبر میں آزاد ہو جائیں گے، جنت مل جائے گی. انگریزی بولو تو عربی بول لینا بھی جنت کی تسلی نہیں دیتا. ابو جہل کو عربی ٹھیک ٹھاک آتی تھی، بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا. حقیقت پسند بناؤ. تم سائنس اٹھائے پھرتے ہو، آ جاؤ ہم سے بحث کر لو، سائنس پر بحث کر لو. مالیکیول تم سمجھتے ہو، مولوی کو نہیں آتا، ایٹم نہیں آتا، نیوکلس نہیں آتا، پروٹون نیوٹران نہیں آتے، الیکٹران نہیں آتے، لیپٹان نہیں آتا، کوازٹ نہیں آتا. الیکٹران فردر سب ڈیوائڈ ہو چکا ہے، سب مولوی کو پتا ہے. کرنٹ فلو نہیں آتا، کولم نہیں آتا، رجسٹر نہیں آتا، کائل نہیں آتی، کیپیسیٹر نہیں آتا، ٹیون سرکٹ نہیں آتا، پیرلل سرکٹ نہیں آتا، سیریز سرکٹ نہیں آتا، پازیٹیو نیگیٹو نہیں آتا، اے سی ڈی سی نہیں آتی، ڈائریکٹ الٹرنیٹنگ کرنٹ کا فرق نہیں آتا، موٹر جنریٹر نہیں آتے. ہمیں کیا نہیں آتا اور تمہیں کیا آتا ہے؟ ابھی تو میں نے وائر کی بات کی، میں وائرلیس کی طرف تو گئی نہیں. ہمیں پرائمری پروپیگیشن نہیں آتی، سیکنڈری پروپیگیشن نہیں آتی. کیا نہیں آتا ہمیں؟ میں 18 سال ایئر فورس میں ملازمت کرتا رہا ہوں اور F-16 کا اسپیشلسٹ ہوں. میں اپنی بات کرتا ہوں، F-16 کا فلائٹ کنٹرول اسپیشلسٹ ہوں. میں نے یہ بات اسے کہنے نہیں تھی، اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے جملے کہے میں نے کسی کتاب میں شاید دیکھ کے بیٹھ کے تقریر تیار کی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ مجھے بات مجبوراً کرنا پڑی کیونکہ اس میں ایک تکبر کا پہلو بھی آپ کو محسوس ہوگا. لیکن نہیں، اس بات میں تو صرف اور صرف مزدور کے غلاموں کی شان بیان کرنے کے لیے ان لوگوں کو چیلنج دینا چاہتا ہوں جو خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، قرآن و سنت جاننے والوں کو ان پڑھ سکتے. وہ تمہاری اکنامکس جو آج تک ٹریڈ سائیکل کو ہی نہیں ایڈجسٹ کر سکی، جو ہر 8 سال کے بعد آتا ہے، اور تم طلب اور رسد کے توازن سے قیمتوں کا تعین کرتے ہو، اور اس نے وہ فساد برپا کیا ہوا مارکیٹوں میں کہ معاشیات ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، یہ قانون ہی اتنا گندا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اس کو حل ہی نہیں کر سکتا. معاف کرنا، یہ کچھ الفاظ میں ایسے بول رہا ہوں جن کا تعلق اکنامکس کے ساتھ. ہم نے مائکرو اکنامکس بھی پڑھی ہے جو 15ویں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے، اور میکرو بھی پڑھی ہے جو 16ویں میں پڑھائی جاتی ہے. دیکھو ہم نہیں بھولے حافظ اور جلڑ خطیب بھی ہوتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن ہر پیشہ کو مامبر کے خالص شاید کے دل میں خفتہ مار سکتے. ہر جھاڑی خالی نہ سمجھو، شاید کسی جھاڑی پہ ڈنڈا مارو اور اس میں شیر سویا ہوا. مزہ تو آپ کو آیا ہوگا لیکن ٹائم وہ قیامت تک ہے.